نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات و مالک روز محشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام کا ہدیہ بارگاہ رسالت میں پیش کرو۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تو میں نے جب جبریل سے پوچھا کہ کیا خوشخبری اللہ رب العزت کی طرف سے لائے ہو، تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کا کوئی امتی آپ پر درود پڑے گا تو میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور اگر آپ کا کوئی امتی آپ پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرا امتی یوں کہے گا اللہم صلی علی محمد، یعنی درود بھیجے گا کہ اے اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس شخص کو مقربین میں شامل فرمائے گا، یعنی اس کا حشر مقربین کے ساتھ ہوگا، اس کا معاملہ مقربین کے ساتھ ہوگا۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ پر درود پڑھتا رہا، کل قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر لازم ہوگی، یعنی مجھ پر واجب ہوگی۔ اللہ والا درود و سلام پڑھنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو رب بھی کر رہا ہے، اس کے تمام ملائکہ بھی کر رہے ہیں، تمام مومنین، صالحین، مقربین، مخلصین تمام کے تمام یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان استغفار کو وظیفہ نہیں سمجھتا، جبکہ درود پاک سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، درود پاک سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اور اسی طرح استغفار سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، استغفار سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ جس طرح میں نے یہ بات عرض کی کہ درود پاک اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ عمل اللہ بھی کر رہا ہے، تمام ملائکہ بھی کر رہے ہیں، صالحین بھی کر رہے ہیں، مقربین بھی کر رہے ہیں، اور تمام ایمان والوں کو یہ عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ لیکن مسلمان آج درود پاک کو وظیفہ سمجھ کر راضی نہیں ہے، اور اسی طرح استغفار کرنا صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت ہے استغفار کرنا۔ اس طرح تمام صالحین ہیں، مقربین ہیں، مخلصین ہیں، مومنین ہیں، تمام کے تمام یہ وظیفہ کرتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب جو استغفار کا وظیفہ ہے جب انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں تو یہ بلندی درجات کا باعث بنتا ہے۔ جب استغفار اولیاء اللہ، مشائخ کرتے ہیں، صالحین کرتے ہیں، مقربین کرتے ہیں، کیوں؟ وہ تو گناہوں سے توبہ کر چکے ہیں، وہ تو تائبین ہیں۔ جب وہ یہ عمل کرتے ہیں، یعنی استغفار کی کثرت کرتے ہیں، تو بلندی درجات کا باعث بنتا ہے۔ جب یہی عمل میں آپ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان استغفار کر کے راضی نہیں ہے، وہ ایسے اعمال چاہتا ہے جو پیچیدہ ہوں، پیشدار ہوں، جن کے ساتھ شرائط ہوں، تاکہ اس کو جب وہ اعمال بتائے جائیں وہ متاثر ہو۔ درود پاک کے عمل سے وہ متاثر نہیں ہوتا، استغفار کے عمل سے وہ متاثر نہیں ہوتا، بلکہ آج کا مسلمان برملا یہ کہتا ہے او جی بڑا پڑا ہے درود پاک، بڑی استغفار کی ہے، کچھ نہیں ملتا،
کچھ نہیں ملتا، جبکہ جو ملے گا درود پاک کے ذریعے ملے گا، اور جو ملے گا وہ استغفار کے ذریعے ملے گا، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جو کچھ بھی ملے گا وہ درود پاک اور استغفار کے ذریعے ملے گا۔ جو بقیہ اعمال ہیں وہ سر آنکھوں پہ ہے، ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنی ایک منزل ہے، ان کا اپنا ایک درجہ ہے، ان کے اپنے فیض و برکات ہیں، لیکن آج کے دور میں ہر کوئی اوراد و وظائف سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ جو دیگر اوراد و وظائف ہیں، جو ان کے ساتھ شرائط ہیں، عوام کو شرائط کا علم نہیں ہے، آج خواص کو شرائط کا علم نہیں ہے۔ جب آپ کو شرائط کا علم ہی نہیں ہے، آپ شرائط کیا پوری کریں گے؟ تو جب اوراد و وظائف کو آج کے دور میں شرائط کے بغیر کرو گے تو میں کیا کہتا ہوں کہ نفع کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ درود پاک آج کے دور میں بھی پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بھی بندہ مومن دھرتی پہ کہیں پہ بھی رہتا ہے وہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتا ہے 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے، اس بندہ مومن کے لیے جس نے ابھی کہا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے، میں بات کو روک رہا ہوں کہ کون سا عمل ہے، کون سا وظیفہ ہے، یا کون سا سفلی عمل ہے، سفلی وظیفہ ہے جس کو اوپر 70,000 فرشتے پڑھنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ کہنے کو وہ بھی اللہ کا نام ہے، کہنے کو وہ بھی اللہ کا نام ہے، وہ قرآن ہے، اسماء الحسنی ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ جبکہ درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ کیا ہے کہ اگر وہ ایک بار کہتا ہے اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام ملائکہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں بن فلاں نے دھرتی پہ فلاں جگہ پہ تیرے محبوب پہ درود پڑھا ہے، تو رب ان کو حکم فرماتا ہے کہ تم اس بندہ مومن کے لیے دعائے مغفرت کرتے جاؤ، اور گواہ ہو جو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے اور اس کے والدین کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے، اور قیامت تک جتنی تم عبادت کرو گے تمہاری تمام عبادت کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا جس نے میرے محبوب پہ درود پاک پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ بولو یہ تمام فوائد یا فیض و برکات یا یہ تمام نفع دیگر اوراد و وظائف کے ساتھ مشروط نہیں ہے، جبکہ درود پاک پڑھو گے تو یہ سب کچھ تمہیں بن مانگے ملے گا۔ اس لیے بار بار میں بیانات کے اندر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب کوئی ورد وظیفہ نہیں چلتا تو اس میں محمد چلتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس میں محمد یا درود پاک ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جو تمہارے صرف حالات نہیں بدلتا بلکہ تمہارے مقدروں کو بھی بدل دیتا ہے۔ آج جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں یا جو پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں یا جو خوشخبری آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اجتماعی درود پاک کا عمل جاری تھا ہمارے آفیشیل چینل کملی پہ، یعنی 100 ارب درود پاک پڑھنے کا، 1 خرب درود پاک پڑھنے کا، اس میں الحمدللہ 2023 جون اور 2024 جون ایک سال میں کم و بیش 11.5 ارب درود پاک عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا۔ پھر 2024 جون سے لے کر 2025 جون تک یعنی دوسرے سال میں جو درود پاک عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے اس کا ٹوٹل ہو گیا ہے۔ وہ ٹوٹل میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وہ ٹوٹل ہے 12 ارب 64 لاکھ 3,079، یعنی کم و بیش آپ راؤنڈ فیگر میں کہہ سکتے ہیں کہ 13.25 ارب یا کم و بیش 13 ارب درود پاک الحمدللہ ایک سال میں پڑھا گیا، یعنی جو یہ سال ابھی مکمل ہوا ہے۔ اللہ بولو اگر آپ بھی اپنے مسائل گھر بیٹھے حل کرنا چاہتے ہو تو نئے سال کی ابتدا درود مغفرت سے کرو، نئے سال کی ابتدا درود پاک سے کرو۔ جب اپنے نئے سال کی ابتدا اس مبارک عمل سے کرو گے تو سارا سال فیض و برکات کا نزول ہوتا رہے گا۔ اگر آپ جادو کے شکار ہیں تو انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے جادو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر
آپ औराद व वज़ाइफ कर करके असर बद का शिकार हो गए, यानी रजत के मरीज बन गए हैं, रजत का शिकार हो गए, तो दुरूद पाक से इंशाअल्लाह रजत की बीमारी का इलाज हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी का इलाज हो जाएगा, असर बद खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आप माली तंगदस्ती का शिकार हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, बेटियों के रिश्तों की बंदिश है, या बेटे पढ़ गए हैं, डिग्रियां हैं लेकिन रोजगार नहीं है, किसी भी तरह का मसला है, अंदरूनी है या बैरूनी है, जाती है या सारे खानदान का इज्तिमाई मसला है जिसने आपकी जिंदगी को अजाब बनाया है, अर्ज ये करना चाह रहा हूं तमाम आमाल से, तमाम वज़ाइफ से, हर तरह के रिसाले से, किताब से, सोशल मीडिया से मुंह मोड़ के हजूर की गुलामी की तरफ आ जाओ, और हजूर की गुलामी के लिए पहला अमल और आखिरी अमल जो नफा देता है वो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, वो है दुरूद पाक। अपने नए साल की इब्तिदा दुरूद पाक से करें और बिलखसूस दुरूद मग़फ़रत से। और दुरूद मग़फ़रत क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ये जो मैंने पहले पढ़ा 2-4 मरतबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये दुरूद इब्राहीम का अव्वल हिस्सा है जो आप अमूमी तौर पे पढ़ते हैं, इसको दुरूद अहले बैत कहते हैं। और अगर आप इसमें बरकत और सलामती की दुआ को शामिल कर लेंगे तो ये दुरूद पाक जामे हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, कामिल हो जाएगा, अकमल हो जाएगा। फिर इसके होते हुए आपको किसी और दुरूद पाक के सीगे की जरूरत नहीं रहेगी। तो दुरूद मग़फ़रत जामे सीगा है, मुकम्मल सीगा है, अकमल सीगा है, और आपने यूं पढ़ना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मैंने 3-4 बार दोहरा दिया है, उम्मीद करता हूं आपको याद हो गया होगा। नहीं तो आप इतना क्लिप काट के आप डाउनलोड कर लें, इसको सेव कर लें, 2-4 बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। मैंने आपको याद करने का तरीका भी समझाया है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, ये दुरूद अहले बैत है और ये दुरूद इब्राहीम का अव्वल हिस्सा है जो आप पढ़ते भी हैं। अब इसमें आपने सिर्फ इजाफा करना है बरकत की दुआ का और सलामती की। अर्ज करने लगा कि हजरत जो इल्म आपने अता किया उस इल्म के मुताबिक पहले मेरा घोड़ा मरा, फिर मेरा बैल मरा, जो कि मैं नुकसान से बच गया, मैंने बेच दिए। आज मैंने मुर्ग की जुबान से यह सुना है कि कल मैंने मर जाना है, मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे किसी तरह बचा लो। अल्लाह बोलो, अब बात आपने जो पैगाम है उसको दिल के कानों से सुनना है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को मुखातिब करके इशा फरमाया कि अल्लाह वाले, जब तू पहली बार आया तो मैंने अल्लाह की हिकमत और मसलहत समझते हुए तुझे इसी घड़ी से, इसी दिन से बचाने के लिए इनकार कर दिया कि तेरे लिए यह इल्म जरूरी नहीं है। अल्लाह ने कई हिकमतें और मसलहतें रखी हैं, जिस हाल में तो जिंदगी गुजार रहा है बस तू अपनी जिंदगी के दिन पूरे करता जा। दोबारा आया, फिर मैंने इनकार कर दिया। जब तू तीसरी बार आया तो मुझे इनकार करना जेब नहीं देता था। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मैंने इजाजत ली और अल्लाह की इजाजत से तुझे ये इल्म अता किया। सुन, अगर तू अल्लाह की रजा पे राजी रहता, ये है पैगाम, अगर तू अल्लाह की रजा पे राजी रहता, जिस तरह अल्लाह ने तुझे रखा था, जिस डगर पे तू जिंदगी गुजार रहा था, वैसे ही जिंदगी गुजारता रहता। जो जमीनी और आसमानी अफातो बल्लियात का नज़ूल होता है, अल्लाह हमारे घरों में जो बर्तन होते हैं उन पे डाल देता है, बर्तन टूट जाता है, बंदा बच जाता है। जानवरों पे डाल देता है, जानवर मर जाता है, बंदा बच जाता है। अल्लाह परिंदों पे डाल देता है, परिंदे मर जाते हैं, बंदा बच जाता है। अल्लाह खेती पे डाल देता है, दरख्तों पे डाल देता है, दरख्त जल जाते हैं, खेती उजड़ जाती है, बंदा बच जाता है। अगर तूने ये जुबान ना सीखी होती और मुझसे मांग कर, इसरार करके ये इल्म ना लिया होता, हासिल ना किया होता, और अल्लाह की मसलतों को तू समझता, जैसे जिंदगी गुजार रहा था, अल्लाह की रजा पे राजी रहता, तो जो तेरे मुकद्दर में मसाइब लिखे थे, अल्लाह उन मसाइब को किसी जानवर पे, परिंदे पे डाल देता, तो आज तेरी जान बख्शी हो जाती, आज मौत तेरा पीछा ना करती। मौत आनी थी तेरे पे,
बला आनी थी तेरे पे, मुसीबत आनी थी तेरे पे, अल्लाह ने डालनी थी घोड़े पे, तूने घोड़ा बेच के पैसा बचा लिया, अपनी जान को फंसा लिया। दोबारा जब वो बला आई, उसका नजूल हुआ, अल्लाह ने चाहा कि मैं बंदा अपना बचा लूं और इस बला को बैल पे डाल दूं। तूने बैल किसी को बेच दिया, तूने बैल किसी को बेच दिया, अपना माल बचा लिया। अब जान देनी पड़ेगी क्योंकि बला मंडला रही है। अब वो बला तेरे ऊपर ही आनी है, अब वो बला तेरे ऊपर ही आनी है। अब उस बला को कोई टाल नहीं सकता। तो अल्लाह बोलो, जिस हाल के अंदर अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने थोड़ा दिया है तो थोड़े पे राजी हो जाओ, अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो ज्यादा पे राजी हो जाओ। आप ये समझ रहे होंगे हजरत, थोड़े पे राजी होना, ये बात तो समझ आती है, ज्यादा पे तो बंदा राजी ही होता है। नहीं भाई, थोड़े पे तो थोड़े फिर भी राजी हो जाते हैं, ज्यादा पे कोई राजी नहीं होता। जितनी नाशुक्री ज्यादा वाला करता है उतनी थोड़े वाला नहीं करता। इसलिए मैंने होशो हवास में ये फिक्रा बोला है कि अल्लाह ने अगर थोड़ा दिया है तो थोड़े पे राजी हो जाओ, अगर अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो ज्यादा पे राजी हो जाओ, अगर अल्लाह ने औलाद दी है तो औलाद पे राजी हो जाओ, अगर अल्लाह ने बे औलाद रखा है तो बे औलादी पे राजी हो जाओ, अगर अल्लाह ने बेटियां दी हैं तो बेटियों पे राजी हो जाओ, और अल्लाह ने बेटे दिए हैं तो बेटों पे राजी हो जाओ, अल्लाह ने बीमारी दी है तो बीमारी पे राजी हो जाओ। जिस हाल के अंदर भी अल्लाह ने रखा है, वरिज़वानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा से बढ़कर कुछ नहीं है, अल्लाह की रजा पे राजी हो जो। जब तुम अपनी रजा को अल्लाह की रजा पे कुर्बान कर दोगे फिर वही होगा जो तुम चाहोगे। हदीस कुदसी भी यही है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए बंदे, एक तेरी रजा है, एक मेरी रजा है। हदीस कुदसी क्या है? अल्लाह फरमाते हैं, ए बंदे, एक तेरी रजा है, एक मेरी रजा है, तू अपनी रजा को मेरी रजा पे कुर्बान कर दे फिर वही होगा जो तेरी रजा है। और अगर तू अपनी रजा को मेरी रजा पे कुर्बान नहीं करता तो मैं तुझको तेरी रजा में थका दूंगा, होना वही है जो मेरी रजा है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। बंदा अगर चाहे मगर रब ना चाहे तो बंदे के चाहने से क्या हो जाता है। आप ये चाहो कि मैं जादू से निकल जाऊं, अल्लाह नहीं चाह रहा। आप ये चाहो कि मैं रजस से निकल जाऊं, अल्लाह नहीं चाह रहा। इसी तरह बेटियां हैं, वो किसी गलत जगह पे फंस गई हैं, रिश्ता माँ बाप ने कर दिया है, अब वो तंगी है, वहां हालात जो है वो मुनासिब नहीं है, या वहां जिल्लत वाला निजाम जो है वो चल रहा है, उस निजाम से वो फेडअप होके निकलना चाहती हैं, अल्लाह नहीं निकलना चाह रहा, कैसे निकल सकते। इसी तरह कोई जोड़ा है, मियां बीवी हैं, औलाद की नेमत से मारूम हैं, वो औलाद चाहते हैं, अल्लाह औलाद देना नहीं चाहता। अल्लाह को मालूम है कि औलाद कब देनी है, किसको देनी है और कितनी देनी है, क्यों देनी है। दूंगा तो इनको क्या नफा होगा, अगर औलाद से महरूम रखूंगा तो इनको दुनिया में क्या नफा होगा और आखिरत में क्या नफा होगा। तो अल्लाह को तमाम मसलहतों का, हिकमतों का मालूम है। तो अल्लाह को कहना ये चाह रहा हूं कि जिस हाल के अंदर अल्लाह ने रखा है उस हाल के अंदर अल्लाह की रजा पे राजी हो जो, फिर जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। चाहे दुनिया चाहते हो, औलाद चाहते हो, बीमारी है तो सेहत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, बाहर जाना चाहते हो, वीज़ा नहीं लग रहा, इमिग्रेशन के मसाइल हैं, कारोबार के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े हैं या और दीगर मसाइल हैं, रूहानी मसाइल हैं, सारे के सारे घर बैठे बगैर किसी इलाज के, विर्द वजीफे के, बगैर रोकड़ा खर्च किए हल हो जाएंगे। सिर्फ कीमत क्या है कि अल्लाह के सामने सरेंडर कर दो, अल्लाह के सामने यूं हाथ खड़े कर दो कि या अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी हूं, जिस हाल में तूने रखा है मैं तेरे पे राजी हूं, तेरी रजा पे राजी हूं। जब अल्लाह वालों सरेंडर कर दोगे तो फिर अल्लाह ने क्या वादा किया है, क्या बशारत दी है कि जैसे तू चाहेगा फिर वैसे होगा। और जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, तवज्जो रखिएगा, एक अहम नुक्ता दे रहा हूं ताकि इस्लाह हो जाए, जब तक तुम सरेंडर नहीं करोगे और अल्लाह को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कोसने, ताने या मशवरे देते रहोगे, नहीं तवज्जो, अल्लाह को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कोसने, ताने या मशवरे देते रहोगे। अब कोसने, ताने और मशवरे क्या है? उनकी तो औलाद हो गई है, साड़ी पता नहीं क्यों नहीं होन दे, उन्होंने का कारोबार तो चलता है, साढ़े पता नहीं केड़ी अग लग गई है, साढ़े हल लगा के कोई नहीं आंदा, फलाना का लड़का जिहड़ा है वो तो बाहर चला गया है,
ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੀ ਸੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸੀਬ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ है। दुनिया आगे जान रही है, असी पीछे जान रही है। जरा इन बातों को AI के जरिए तर्जुमा करवा के जरा सुनिएगा, ये जो मैंने बोला है इसका तर्जुमा क्या निकलता, इसका मफहूम क्या निकलता है। AI जो आपकी खाला है वो आपको बताएगी कि इन बातों का लुबे लुबाब क्या है, कि अल्लाह को कोसने देना, ताने देना, जतलाना कि तुमने जो किया है ये गलत है। लोगों के काम हो रहे, हमारे क्यों नहीं हो रहे। अल्लाह को मशवरे देना है, अज फिर बदल आ गए ने, कल हजे बारिश हुई तो अज फिर बदल आ गए ने। एक तो बदल ही साढ़े जान नहीं पे छड़ते, हजे कल औले पे ने, इन्ना नुकसान होया है तो अज फिर बदल बन गए ने। भाई अल्लाह ने बारिश तेरे से मशवरा करके बरसानी है, ये है अल्लाह को मशवरे देने, ये है अल्लाह को मशवरे देने। इसी तरह घर में कोई नुकसान हो गया, लो कल वो बीमार हुआ था आज ए बीमार हो गया, साढ़े घरों तो बीमारी नहीं निकलती, पता नहीं असी अल्लाह दे मां पुट्टे ने, माज़अल्लाह असी अल्लाह का की नुकसान किया है, साड़ियां तो रब सुनता ही नहीं है। ये सारे वो कुफरिया फिक्रे हैं जो आज कमों पे हर कोई बोलता है। तो ये मैंने कहा था कि अगर अल्लाह को ताने, माज़अल्लाह कोसने, मशवरे देते रहोगे जलील होते रहोगे। कहना ये चाह रहा हूं, जब तक सरेंडर नहीं करोगे, तौबा नहीं करोगे, झुकोगे नहीं, अपने अल्फाज वापस नहीं लोगे, अल्लाह की रजा पे राजी नहीं होंगे, ज़ाहरी और बातनी तौर पे तौबा नहीं करोगे और आइंदा बाज आने का अहद और वादा मुसम्मम इरादा नहीं करोगे, जुतियां पैंदियां रहनियां, कोई विरद वजीफा काम नहीं आना। एक उम्रा करो, 10 उम्रे करो, 50 हज करो, कोई शय मिलने वाली नहीं है। मैंने कुछ अर्सा पहले बयान करते हुए भी ये बात आप हजरात के सामने रखी थी। ये जो पाकिस्तान से उम्रा करने का रवाज बढ़ा है पिछले 20 सालों के अंदर, तेजी के साथ पाकिस्तान से उम्रा, हर साल लाखों लोग उम्रा कर रहे, बल्कि लाखों जो हैं वो तड़पते रह जाते, हमारी बारी नहीं आ रही, हमें मौका नहीं मिल रहा। ये जो रवाज बढ़ा है इस पे तहकीक करो, इस पे तहकीक करो। शाफी की बात के ऊपर आपको 60% लोग वो मिलेंगे जो परेशानियां और मायूसियां वहां लेकर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने कोई विरद वजीफा नहीं छोड़ा, कोई पीर नहीं छोड़ा, कोई दरगाह नहीं छोड़ी, कोई मजार नहीं छोड़ा, तो चलो हुण उमरा ही कर आने, हो सकता साडी उत्थे ही सुनी जाए। ये 60% लोग जो लाखों रुपया लगाते हैं, शाफी कह रहा है लाखों लगाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सरेंडर कर ले, इंशाल्लाह लाखों भी बच जाएंगे और जो तू चाहता है घर बैठे मिल जाएगा। और अगर तू सरेंडर नहीं करता तो मैंने क्या कहा, एक उम्रा नहीं, तू 50 उम्रे भी कर, तुझे मिलने वाली कोई शय नहीं, बल्कि तू हज कर 14 लाख का, और अगर प्राइवेट करना है तो 25 लाख का तू हज कर। अगर तुझे कुछ मिल गया तो जो सजा चोर की है शाफी लेने को तैयार है। जब तक आप अल्लाह के सामने सरेंडर नहीं करोगे, ये जो सजा मिल रही है आज उम्मत को, ये मनमानी की मिल रही है। किसकी मिल रही है? मनमानी की। तो जो मनमानी करता है अल्लाह उसको मिसाले इबरत बना देता है, उसको मिसाले इबरत बना देता है। फिरौन ने क्या कहा था? फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल आला, और वो बोला मेरे से बड़ा भी कोई रब है। तो फिर रब ने उसका अंजाम दुनिया के सामने क्या रखा? इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, अल्लाह ने इबरत बना दिया। फिर अल्लाह ने दुनियादारों को कहा कोई है फिरौन के किस्से से इबरत हासिल करने वाला। तो अल्लाह, फिरौन क्या था? मन चाही जिंदगी, मन मानी, जो मैं चाहूंगा वैसे होगा। अल्लाह बोलो ये कायनात अल्लाह की है, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जैसे अल्लाह चाहेगा वैसे होगा। मैंने पहले भी कुरान पढ़ा, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जैसे अल्लाह चाहेगा ये निजाम वैसे चलेगा। आपका घर है, आपका घर है, आपकी दुकान है, आपका ऑफिस है, ठीक है, आपका मेरे साथ जितना भी मोहब्बत वाला, अकीदत वाला, प्यार वाला, ताजीम वाला, अदब वाला ताल्लुक है वो अपनी जगह पे बजा है। क्या मैं आपके दफ्तर में मुदाखलत कर सकता हूं? आपके घर में मुदाखलत कर सकता हूं? आपके कारोबार में मुदाखलत कर सकता हूं? इतना ताल्लुक होने के बावजूद आप मुझे इजाजत नहीं दोगे कि हमारे काम में हजरत साहब मुदाखलत करें, तो अल्लाह इजाजत दे देगा?
اللہ اجازت دے دے گا۔ نہیں بات سمجھ آئی تو ایک روایت اور بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا داموس رحمت اللہ علیہ، کون؟ داموس رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ جب ریاضت کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں تھک گئے تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے تاکہ تھوڑی سی میں تازہ ہوا لوں، ساتھ تازہ وضو کر لوں گا، سامنے ذرا سبزہ ہوگا، سبزے کو دیکھوں گا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تھوڑا سا آنکھوں کو بھی سکون مل جائے گا اور قلبی سکون بھی مل جائے گا، تھوڑی سی فرحت اور راحت مل جائے گی، یعنی جسم کو تھوڑا سا آرام مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر میں عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ تو جب داموس رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، یعنی دروازہ کھولا، تو سامنے نگاہ پڑی پہاڑوں پہ۔ اب پہاڑ کیا ہیں؟ بنجر، ویران ہیں، ان کے اوپر کوئی سبزہ نہیں، ہریالی نہیں۔ بڑی اہم بات ہے، جتنی بات میں کر کے آیا ہوں، اگر یہ فکرہ آپ نے پکڑ لیا تو پچھلی بات ساری سمجھ آ جائے گی اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ جن پریشانیوں نے، مصائب نے، تکلیفوں نے، بیماریوں نے، مشکلات نے آپ کو گھیرا ہے، اللہ کے حکم سے ابھی اور اسی وقت ساری پریشانیوں سے نکل جاؤ گے۔ آپ کو صحیح ٹریک مل جائے گا، رستہ مل جائے گا، پھر اس رستے پہ چلتے جاؤ، اللہ آسانیاں پیدا فرماتا جائے گا۔ اب داموس رحمت اللہ علیہ کمرے سے نکلے ہیں، حجرے سے نکلے ہیں، جس طرح میری نگاہ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے یا آپ کی نگاہ میرے پہ پڑ رہی ہے، تو جب آپ کی نگاہ پہاڑوں پہ پڑی تو پہاڑ کیا ہیں؟ بنجر، ویران۔ دل میں خیال آیا ہے، کیا کہا تھا؟ یہی فکرہ ہے، دل میں خیال آیا ہے، زبان پر کوئی بات نہیں آئی۔ ابھی جو میں نے کفریہ کلمات جو عوام الناس بولتی ہے وہ دہرائے ہیں، ان میں سے کوئی کلمہ نہیں بولا، زبان سے کچھ نہیں بولا، محض دل میں خیال آیا ہے، یا اللہ یہ تو نے پہاڑ تو بنائے ہیں، یہ بنجر ہیں، ویران ہیں، اگر ان کے اوپر سبزہ ہوتا، ہریالی ہوتی، درخت ہوتے تو انسان دیکھتے ان کو ٹھنڈک ملتی، راحت ملتی، پرندے ہیں وہ چہچہاتے، مسافر ہیں ان کو سایہ ملتا۔ یا اللہ یہ جو ویران پہاڑ بنائے ہیں، بنجر پہاڑ بنائے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، ان کا کیا فائدہ؟ میرے رب نے، سنو، میرے رب نے داموس رحمت اللہ علیہ کی ولایت کو اسی وقت سلب کر لی۔ میں نے کیا سمجھایا تھا کہ جب تک سرنڈر نہیں کرو گے ملنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہا ہے، ایک عمرہ نہیں تو 50 عمرے کر، تو ایک دربار پہ نہیں تو 50 درباروں پہ جا، تو میرے پاس آ، ان کے پاس آ، ان کے پاس جا، کہیں سے تجھے خیر پڑ جائے، شفیع ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تیری میں مارنی ہے، اللہ نے تیری من ختم کرنی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ تیرا اڈا لگا ہے، معاملہ خراب ہوا ہے، وہ میں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ہوگا وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، تو کہتا ہے نہیں، ایسا ہوگا جیسا میں چاہوں گا۔ میں چاہوں تو کاروبار چلے، میں چاہوں تو بارش ہو، میں چاہوں تو میرے بیٹے ہوں، میں چاہوں تو میرے رشتہ دار میرے قدموں میں پڑ جائیں۔ تو چاہتا ہے کہ ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، کائنات میری، تجھے بنانے والا میں، نظام کیسے چلے گا؟ جیسے میں چاہوں گا۔ اب یہ تیرا رب کے ساتھ پھڈا ہے، تیرا رب کے ساتھ کیا لگا ہے؟ آڈا۔ تو نے رب کے ساتھ لگائی ہے زد، تو زد تو شافی نہ لا کے پوری نہیں کر سکتا، تو زد لا کے شافی نہ پوری نہیں کر سکتا، تو نے شافی کو بنانے والے سے زد لگا لی ہے۔ تیری کیوں مت ماری گئی ہے؟ تیری کیوں مت ماری گئی ہے؟ کوئی جادو نہیں، کوئی نعمتوں کی محرومی نہیں، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی مصائب، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، صرف تیری ضد تجھے برباد کروا رہی ہے۔ تو نے رب کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے کہ یہ ایسے ہو جائے، یہ ویسے ہو جائے، اس کو ایسے ہو جائے، اس کو ویسے ہو جائے، کل ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے، پرسوں ہمارے ساتھ ویسے ہو جائے، یعنی تو من چاہی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، میں نے من چاہی زندگی کے لیے تجھے بھیجا ہی نہیں، تو نے مقصد حیات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنے لیے پیدا کیے ہے عبادت کے لیے جن و انس کو، اور تو کہتا ہے کہ من چاہی زندگی ہوگی۔ میں نے ایک مقصد حیات دے کے بھیجا ہے،
اور تو کہتا ہے کہ میں دنیا میں عیاشیاں کرنے کے لیے آیا ہوں، تو پھر عیاشیاں ہونے والی نہیں ہیں۔ ہاں، جب تو اپنی رضا کو میری رضا پہ فوقیت دے دے گا، قربان کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے تو چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ میں اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کرنے لگا، ذرا بات سنیے گا۔ جو کہہ رہا ہوں اس پہ میں عمل کروں گا تو مجھے بھی سب کچھ ملے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے آپ عمل کرو گے تو آپ کو بھی سب کچھ ملے گا۔ کیا؟ کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے، کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، یا اللہ کنہ کو زور لاواں، میرا تو گلا بھی پھٹ گیا ہے، اتنی میری بھاری آواز ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو گے، میرا فکرہ دل میں اتارو، جب رب کے سامنے سرنڈر کر دو گے، شافی یہ سمجھانا چاہ رہا ہے رب تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ سوال کرو کیا کرے گا؟ جب ضرورتیں پوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تیری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تجھے عیاشیاں کروائے گا۔ صرف تیری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، اللہ تجھے عیاشیاں کروائے گا، اللہ تجھے آسودہ زندگی دے گا۔ جو تو چاہے گا ابھی تیرے ذہن میں اس کا خیال ہوگا، تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ اسی دنیا کو جنت بنا کے تیرے سامنے پیش کرے گا۔ قیمت کیا ہے؟ میرے سامنے سرنڈر کر دو، نہیں پالو، نہیں پالو، ہاتھ باندھ لو، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن منافق نہیں بننا کہ بیان سن کے دو آنسو آگے اے اللہ میری توبہ تو پھر بعد وہی چھمک چھلو پروگرام نہیں۔ اندر باہر سے آئینے کی طرح اللہ کہتا ہے سرنڈر کر لو۔ سرنڈر کرو گے تو میں نے کیا کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تیری صرف ضرورتیں پوری نہیں کروں گا، تیرے لیے یہی دنیا میں جنت بنا دوں گا۔ تو خیال کرے گا، جس کا خیال کرے گا اسی کو پیش کر دوں گا۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، اگر میں اس قانون کے اوپر عمل کروں گا یا اللہ کے حکم کے اوپر عمل کروں گا تو میری دنیا جنت بن جائے گی، اور اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کی دنیا یہ جنت بن جائے گی۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ایک نوجوان بچی ہے، بیٹی ہے، وہ ہمارے پاس آتی ہیں، مجھے غالب گمان ہے احمد پور شرقیہ سے، اور اگر کہیں اور سے بھی آتی ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، کوئی اسٹیشن بتانا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ اب وہ کچھ دن پہلے، یعنی میرا خیال ہے کہ 2 مہینے پہلے میرے پاس آئی، 2 ماہ پہلے، تو مجھے آ کر کہتی ہیں کہ حسن میں نے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کوئی بات کی جو ان کے گھر کے مسائل تھے، ان کی بات کی، جو ان کا علاج چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات کی، جو میں خدمت کر سکتا تھا میں نے کی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ صاحب ذرا نا فاروق صاحب کو کہیں کہ میں نے کوئی بات کرنی ہے تو یہ ان کو ذرا کہیں کہ یہ باہر جائیں۔ میں نے فاروق صاحب کو اشارہ کیا، میں کہ فاروق صاحب آپ ذرا باہر جائیں، یہ باہر چلے گئے۔ اس خاتون نے، بچی ہے، ان میرڈ ہے، کماری بچی ہے، عالمہ بن رہی ہے، کوئی نہ پڑھ میری طرح کی کوئی جاہل نہیں ہے، عالمہ ہے، پڑھی لکھی بچی ہے۔ اس نے اپنا پرس نکالا، جو خواتین کا پرس ہوتا ہے، نکالا، اس میں کوئی چیز ایسے کر کے نا لپیٹی ہوئی تھی، یعنی وہ بنایا ہوا تھا، کچھ سا گولا سا ہوتا ہے، وہ اس نے مجھے دے دی ہے۔ جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک ڈبی تھی۔ جب میں نے ڈبی کھولی تو اس میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ ذرا توجہ رکھیے گا، کیا تھی؟ سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ سونے کی انگوٹھی کس لیے ہے اور کیا ہے؟ کہنے لگی صاحب جو آپ نے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں صراط مستقیم پہ آپ دن رات محنت کر کے لے کر آئے ہیں، اس کا ہم صلہ تو نہیں دے سکتے، اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے تو میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، یعنی پیسے کی صورت میں خدمت کر سکوں، تو میرے پاس ایک انگوٹھی تھی، تو رضا صاحب آپ نے اس انگوٹھی کو واپس نہیں کرنا، یہ میں نے محبت سے دی ہے اور یہ خدمت شیخ ہے، آپ اس کو قبول کریں۔ اب میں یہاں بات روک رہا ہوں، باقی بات بعد میں کروں گا۔ آپ کو کتنی انگوٹھیاں ملتی ہیں؟ آپ کو کتنی انگوٹھیاں ملتی ہیں؟ یا مجھے بتاؤ کہ آج تک میں نے ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ بیانات کیے ہیں، 14 سال مجھے ہونے والے ہیں ستمبر میں بیانات کرتے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں بیانات کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ 3000 کے قریب بیانات جو ہے پبلک ہوئے ہیں۔ کبھی آج تک زندگی میں میں نے الحمدللہ خانقاہ کے لیے بھی پیسہ مانگا ہو، حالانکہ جائز ہے،
وہ خانقاہ میری آپ کی ہم سب کی ہے، ہم نے سب نے مل کر چلانا ہے، اخراجات کو پورا کرنا ہے، لیکن ہم مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے چندے کی اپیل نہیں کی۔ کیوں ہم اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں، تو میں آپ سے مانگوں، یہ تو قول و فعل میں تضاد ہو گیا۔ جس کا کام ہے وہ خود ہی بیچتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے سرنڈر کر لو گے تو اللہ یوں تجھے بیچے گا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بھئی مجھے سونا بیچ دے گا۔ اب میں نے کہا بیٹے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رونا شروع ہو گئی، کہنے لگے حضرت صاحب میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس انگوٹھی کو قبول کریں۔ پھر میں نے کیا کیا، کیونکہ اس کی ضد تھی، بیٹی ہے، ہم الحمدللہ بیٹیوں والے، ہمیں پتہ ہے بیٹیوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے یہ میں نے آپ کا ہدیہ، آپ کا تحفہ کیا کر لیا، قبول، میں نے قبول کر لیا۔ میں نے کہا اب آپ کو میری طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ باپ بھی تو بیٹی کو ہدیہ دے سکتا ہے نا، صرف لینا ہی جانتے ہیں۔ ویسے گھروں میں ہم اپنی بیٹیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، جب پیر بن جاتے ہیں پھر دینا نہیں، پھر لینا جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹے میں نے لے لیا، اس کا ثواب بھی آپ کو مل گیا اور میں بھی گناہ سے بچ گیا، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کا ہدیہ موڑ دیا اس نے رب کی رحمت کو موڑ دیا۔ تو میں کہ میں بھی گناہ سے بچ گیا اور آپ کو بھی اجر مل گیا، ثواب مل گیا۔ اب دوہرا ثواب کماتے ہیں کہ آپ میری اولاد کی جگہ پہ ہو، آپ یہ انگوٹھی جو ہے وہ لے جاؤ، آپ یہ انگوٹھی لے جاؤ، یہ میری طرف ہدیہ ہے۔ اور میں نے کہا اس کو پہنو، ابھی پہنو، اس کو استعمال کرو۔ یہ انگوٹھیاں جو ہیں مردوں کو نہیں اچھی لگتی، بیٹیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ تو باقی جو ان کی مالی حیثیت ہے الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ بھی نہیں ہے اور خانقاہ کا بھی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ چلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ سلا رہا ہے، اور شافی کا پیغام اللہ ساری دنیا میں پہنچا رہا ہے۔ اس انگوٹھی کے ہم محتاج نہیں ہیں، محتاج کس کے ہے، اللہ کے۔ تو اللہ یہ ساری بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ جب رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو دنیا تمہارے پیچھے ہوگی۔ جب تم رب کے پیچھے ہوگے تو دنیا تمہارے پیچھے ہوگی، تو جب تم دنیا کے پیچھے ہوگے تو تمہارے پیچھے پھر چھتر ہوں گے، لتر ہوں گے، مصائب ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، غم ہوں گی اور ذلالت کا نظام ہوگا۔ اس کے علاوہ ملنے والی کائش ہے نہیں۔ جاؤ عمرہ کرو، جا کے جاؤ حج کرو، جاؤ عمرہ کرو، حج کرو، ثواب کماؤ، جو کر سکتے ہو کرو، اس درگاہ پہ جاؤ، اس بارگاہ میں جاؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ پڑھو وہ کرو، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک جس مسئلے پہ پھٹا پڑا ہے، مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، بات اٹکی ہوئی ہے، جب تک وہ بات ختم نہیں ہوتی بات چلنی نہیں ہے۔ تو بات کہاں آ کے اٹکی ہے؟ اللہ کہتا ہے سرنڈر کر۔ تو کہتا ہے میں نے سرنڈر نہیں کرنا، میں نے زندگی ویسے ہی گزارنی جیسے میں چاہوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے پھر میں تجھے تیری چاہت میں تھکا کر دکھاؤں گا، تجھے میں ذلیل کر کے دکھاؤں گا، تجھے اتنا ہی دوں گا کہ تیری نبض چلتی رہے۔ تجھے شافی کی طرح مندریاں انگوٹھیاں ملنے والی نہیں ہے، انگوٹھیاں ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے عوام الناس۔ داموس رحمت اللہ علیہ نے کیا بات سوچی، بولی نہیں، سوچی کہ یہ بنجر پہاڑ ہے، ویران ہے، اگر ہریالی ہوتی، سبزہ ہوتا، درخت ہوتے، چرند پرند نفع اٹھاتے، انسان نفع اٹھاتے، مخلوق نفع اٹھاتی، میں حجرے سے باہر نکلا تھا، میں نگاہ ڈالتا، نظر ڈالتا، مجھے ٹھنڈک ملتی، راحت ملتی، یہی باتیں سوچی نا۔ تو رب نے اتنی سوچ کے اوپر ولایت سلب کر لی۔ تیری چھڑ دے گا، تیرا بھی سب کچھ اللہ سلب کر لے گا۔ سلب کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے، جب تک تو سرنڈر نہیں کرے گا اللہ تمام نعمتوں کے اندر سے برکت کو اٹھا لے گا۔ پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو کنگال ہوگا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو کیا ہوگا؟ کنگال۔ اولاد کے ہوتے ہوئے بھی پریشان، کاروبار کے ہوتے ہوئے بھی تو مقروض ہوگا، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تجھے سکون نہیں ملے گا، ایمان کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تجھے حفاظت نہیں دے گا، عزت نہیں دے گا۔ یعنی تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان میں سے اللہ برکت کو اٹھا لے گا۔ اور یہ غلطی اگر خواص کریں گے، عوام کی بات ختم ہو گئی، اگر عوام کریں گے اللہ برکت کو اٹھائے گا، دنیا کو اٹھائے گا، دنیاوی نعمتوں کو اٹھائے گا۔ اگر یہ غلطی خواص کریں گے، اللہ کو مشورے دیں گے، اللہ ان سے نور جو ہے وہ کھینچ لے گا، سلب کر لے گا، نسبت کو سلب کر لے گا، اللہ ولایت کو سلب کر لے گا۔ رب نے داموس رحمت اللہ علیہ کی ولایت کو سلب کیا اور عرشوں سے آواز دی کہ داموس تو میرا بندہ ہے، بھول گیا ہے، تو عبد ہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں سمجھ رہے، تو عبد ہے،
تو میرا بندہ ہے، تو بھول گیا ہے، عبد بن کے زندگی گزار، مشیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، مشیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے ولی کے مشورے برداشت نہیں کرتا، بات ختم ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے ولی کامل کے مشورے برداشت نہیں کرتا، تیرے میرے مشورے برداشت کر لے گا؟ اے کل بارش ہوئی ہے، چنگی پلی فصلوں نو تباہی کر گئی ہے تے اج پھر آ گئی ہے، اے 2 دن بعد نہیں ہو سکتی ہے۔ ادھر ہی سب کچھ ہوتا ہے، انہاں لروڑی ہے، میزائل پھٹے، پھوپھی مرے، شریکہ ساڈا مرے، یعنی نقصان ادھر ہو گیا نا۔ تو کیا کہتے ہیں ادھر کیوں ہوا ہے، یہ ادھر ہونا چاہیے تھا، میں کیوں بیمار ہوا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت صاحب ہم آپ کے کہنے پہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ جو ہیں وہ تو کھائے جا رہے ہیں، وہ تو بستروں پہ نہیں پڑ رہے، یعنی ہم جو ہے وہ تندرست ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ یعنی ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو معاذ اللہ ہمارے مشورے پہ چلنا چاہیے کہ جنہوں نے بالفرض سپوز ٹو بی ہمارے پہ جادو کیا ہے وہ پھڑک جائے۔ یعنی جتنے روزانہ پھڑکتے ہیں یہ اللہ تجھ سے پوچھ کر پھڑکاتا ہے، یا جتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں وہ تیرے مشورے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو اپنی اوقات نہ بھولو، ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس ناپاکی کو یاد رکھو، اپنی عاجزی کو، اپنی کمزوری کو یاد رکھو، سامنے رکھو۔ جتنی عاجزی رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے اللہ اٹھاتا جائے گا، اٹھاتا جائے گا، اٹھاتا جائے گا۔ اللہ نے عزت، آئے ہائے ہائے کیا کیا موتی آپ کو دے رہا ہوں، اللہ نے عزت کو ذلت میں چھپایا ہے۔ جو رب کے سامنے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ پھر اس ذلت میں سے عزت نکال کر دکھاتا ہے۔ یہ جو سجدہ ہے یہ آخری حد ہے پستی کی، جھکنے کی آخری حد ہے، اس سے انسان زیادہ جھک نہیں سکتا، لیکن یہ سجدہ معراج کروا دیتا ہے، اتنا عروج کرواتا ہے کہ معراج کروا دیتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جتنے جھکتے جاؤ گے، جتنی عاجزی پیش کرتے جاؤ گے اور جتنے ڈرتے جاؤ گے، اللہ تمہارے معاملات کو درست فرماتا جائے گا، کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں تھی، جاڑے کی راتیں تھی، تو میں رب سے راز و نیاز کر رہا تھا۔ تو رب سے راز و نیاز کرتے ہوئے میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میں کون سا عمل لے کر آؤں کہ تو راضی ہو جائے۔ تو میں کیا بات سمجھا رہا ہوں، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ میں تمہارے درجے پہ، تمہارے لیول پہ بات کر رہا ہوں، وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں کون سا عمل لے کر آؤں کہ تو راضی ہو جائے۔ او بابا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم راضی ہو جاؤ۔ تمہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یہ خواص کی بات ہے، یہ عوام کی بات نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے سردار رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں کون سا عمل لے کر آؤں تو راضی ہو جائے۔ رب نے فرمایا کہ میرے 2 خزانے خالی ہیں۔ کون سے خزانے خالی ہیں؟ 2، وہ بھر دے، میں تو اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، تو تیرے خزانے کیسے فارغ ہو گئے، خالی ہو گئے؟ للہ خزائن السماوات والارض، تمام زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، تو تیرے 2 کون سے خزانے ہیں معاذ اللہ جس کا تو محتاج ہے کہ بایزید بستامی ان کو بھرے گا؟ رب نے فرمایا میرے پاس عاجزی نہیں ہے، میرے پاس انکساری نہیں ہے، میرے پاس عجز نہیں ہے، میرے پاس کیا ہے؟ تکبر ہے، میرے پاس انکساری نہیں ہے، میں قوی ہوں، میں قوی ہوں، میں متکبر ہوں، جبکہ مجھے مخلوق کی طرف سے جو عمل پسند ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ تو عاجزی اور انکساری لے گیا، میں تو اس سے راضی ہو جاؤں گا، میں تو اس سے راضی ہو جاؤں گا۔ کیسے راضی ہوں گا؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرمایا، رخصت ہو گئے۔ ہم اثر اولیاء اللہ کے اوپر اللہ رب العزت نے منکشف فرمایا، تو ہم اثر اولیاء اللہ نے بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ ذرا توجہ رکھیے گا کہ آڈے کیسے لگتے ہیں، پکڑے کیسے آتی ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑے بے شک بڑی سخت ہے۔ بڑی بڑی باتیں آپ کرو گے، گناہ کرو گے، اللہ چھوڑ دے گا، پکڑنے پہ آئے گا تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے گا،
आटा गुंदियां हिलदी क्यों। पकड़ आएगी तो यूं पकड़ आ जाएगी। कत्ल कर दोगे माफ कर देगा, जिना करोगे माफ कर देगा, और कोई फ्रॉड करोगे माफ कर देगा। मगर जब वो पकड़ने पे आ गया तो मैंने अपनी पंजाबी में आपको समझा दिया है कि आटा गुंदियां हिलदी क्यों। छोटी सी बात पे फिर वो पकड़ लेगा। तो अब सुनो कि रब पकड़ता कैसे है। जिस जात के साथ तुमने आड़े लगाए हुए कि नहीं जो मैं चाहूंगा वो होगा, मैंने वजीफा पढ़ा है, मेरा काम क्यों नहीं हुआ। शाफी साहब महीना हो गया खिजरी इमल पढ़ते हुए, काम क्यों नहीं हुआ। 2 महीने हो गए आपसे इलाज करवाते हुए, काम क्यों नहीं हुआ। शाफी साहब अपना काम हो गया तुम्हारा काम होना या नहीं होना शाफी का काम हो गया। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने जब रुखसत फरमाई, इस दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ, हम असर औलिया अल्लाह के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनकशफ किया। तो हम असर औलिया अल्लाह ने बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि ए वलियों के सरदार, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया है, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया है। अब सुनो दिल के कानों से, ये मुकालमा, ये कश्फी कैफियत है, कश्फी कैफियत है, रूहानी मामला है। जो मुकालमा हुआ वो सुना। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे रब की बारगाह में पेश किया गया तो मैं थर थर कांप रहा था, थर थर कांप रहा था। मेरे रब ने आवाज दी, ए बुढ़े मेरे लिए क्या लेकर आया है, ए बुढ़े मेरे लिए क्या लेकर आया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं खौफ की वजह से कांप रहा था, यानी मेरे ऊपर खुश्ते इलाहिया का इतना गलबा था कि मैं थर थर कांप रहा था। काफी देर मैं खामोश रहा, उसके बाद मैंने रब की बारगाह में इल्तजा की। क्या की? इल्तजा की, अर्जी डाली, अर्ज किया, या अल्लाह अमल तो कोई नहीं लेकर आया। गल है सीधी सीधी, अमल कोई नहीं लेकर आया। ये कौन कह रहा है? जो अमाल के पहाड़ लेकर गया है वो कह रहा है अमल कोई नहीं लेकर आया। इतने सानू दूजे दिन ताना मिलता होंगे, हजरत साहब 6 महीने हो गए तुहाडे कोल आउंदे आ, फायदा तो होया कोई नहीं। मैं तहज्जुद भी पढ़नी आ, मैं सदका भी देनी आ, मैं फलाना काम भी करनी आ। यानी 2 दिन नेक अमाल करने के अल्लाह ने तौफीक दे दी। शाफी को जतलाए जा रहे हैं, उधर पहाड़ हैं, आमाल के 40 साल जंगल में गुजार दिए हैं अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की मार्फत को पाने के लिए, अपने नफ्स के तज़किये के लिए, अपने नफ्स को जलील करने के लिए, मलामत करने के लिए, अपनी मैं को मारने के लिए 40 साल जिंदगी के खपा दिए हैं। आज रब की बारगाह में खड़े होकर क्या कह रहे हैं? या अल्लाह काइश है, नहीं है, कोई अमल नहीं, कोई अमल नहीं। और अल्लाह क्या सवाल कर रहे हैं? बुढ़े मेरे लिए क्या लेकर आया है, यानी दुनिया से क्या कमा कर लेकर आया जिसकी बुनियाद पे मैं तुझे बख्श दूं। तो क्या अर्ज कर रहे हैं? कहते या अल्लाह कोई अमल नहीं लेकर आए। रब ने दोबारा आवाज दी जलाल के साथ, बुढ़े मैं कह रहा हूं तू मेरे लिए क्या लेकर आया है, तूने कौन सा काम मेरी रजा वाला किया है, वो अमल बता जिससे मैं राजी हो जाऊं और तू मेरे जलाल से बचे। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने काफी देर के बाद सोचो विचार के बाद रब की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह अमल तो मैं कोई नहीं लेकर आया। हां मैंने सारी जिंदगी शिरक नहीं किया, कोई अमल, कोई इबादत, कोई दावा, कोई दलील मेरे पास नहीं है। हां ये है कि मैंने किसी को तेरे साथ शरीक नहीं ठहराया। रब फौरन जलाल में आया, अमल तू लेकर नहीं आया, अमल तू लेकर नहीं आया, दावा तू ये कर रहा है। हालांकि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्जी डाली है, लेकिन रब क्या कह रहा है? तू दावा कर रहा है कि तूने शिरक नहीं किया, तू शिरक का मुर्तकब नहीं हुआ, तेरा अमल है, तेरा दावा है। वो दूध वाली रात क्या हुआ था? इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, वो दूध वाली रात को क्या हुआ था? अब दूध वाली रात क्या है? बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक रात मेरा गर्म दूध पीने को दिल चाहा। साइबेरिया की ठंडी हवाएं थी, तो जो सर्दी है वो मेरी हड्डियों के अंदर जो है वो घुस रही थी, यानी इतनी यख बस्ता हवाएं थी। तो मैंने गर्म दूध जो है वो तलब किया, मैंने गर्म दूध पी लिया। जब बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने गर्म दूध नोश फरमाया, आपको मालूम है कि जो बंदा दूध पीने का आदी ना हो उसे दूध हजम नहीं होता। जब दूध पी लिया तो आपका पेट खराब हो गया। क्या हुआ? पेट खराब हो गया। बड़ी अहम बात है, एक फिक्र है, वो तवज्जो के साथ सुनना है। पेट खराब हो गया।
جب ایک دو بار رفع حاجت کے لیے جانا پڑا تو صبح آپ نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا. خادم نے جب ناشتے کا کہا تو آپ نے کہا کہ میرا پیٹ خراب ہے, میں نے ناشتہ نہیں کرنا. خادم نے پوچھا, ہر جگہ خان ہوتا ہے نا, جان تو نہیں چھوڑتا, خان تو جلدی جان نہیں چھوڑتا, خادم ہوتے ہیں وہ گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں کیونکہ یہ دوسری بیویاں ہوتی ہیں. اب خادم نے کہا جی پیٹ کیوں خراب ہو گئے؟ آپ نے فرمایا وہ جو رات کو دودھ پیا تھا اس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے. میرے رب نے اسی بات کو پکڑ لیا. اللہ والو, یہ فکرے ہم دن میں کتنی بار بولتے ہیں, میرا نقصان تیری وجہ سے ہوا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, یہ نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے بھی تو یہی بات کہی تھی جو دن میں ہم 20 بار بولتے ہیں. تو خواص کی پکڑ یوں ہوتی ہے. تو رب نے فوراً اسی بات کو پکڑ لیا کہ دودھ کے اندر شفا یا وبا ڈالنے والا تو میں ہوں, وہ تو سبب تھا. دودھ کیا ہے؟ مخلوق ہے, ایک سبب تھا. میں مسبب الاسباب ہوں. میں چاہوں تو دودھ میں شفا ڈال دوں, میں چاہوں تو دودھ میں وبا ڈال دوں. تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ دودھ کی وجہ سے بیمار ہوا ہوں؟ بیمار تو میں نے کیا تھا, بیمار تو میں نے کیا تھا. تو جب تو نے دودھ کو سمجھ لیا کہ اس کا اختیار ہے, اس کا تصرف ہے, جبکہ تصرف اور کائنات میں اختیار کس کا ہے؟ صرف میرا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تیرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں, بادشاہت بھی اسی کی ہے, زندگی موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. میں ہی میں تو ہوں. یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ وہ بیمار تو میں نے کیا تھا, تو نے دودھ کو کہا کہ مجھے دودھ نے بیمار کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ زندگی موت دودھ کے ہاتھ میں ہے, بیماری اور شفا دودھ میں ہے؟ نہیں, بیمار تو ہم نے کیا تھا. تو با یزید بسطامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر رب کے سامنے التجائیں کرنے لگا, یا اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے, بس یہ ایک ہی عمل تھا, وہ بھی تجھے پسند نہیں آیا, تو یا اللہ اور تو کوئی عمل نہیں. رب کہتا ہاں عمل تھا. رب کا پیار بھی تو اپنا ہے نا. یہ جلال سے بات رہی ہو رہی, رب کا جلال غالب ہے. اصل میں اللہ اپنے بندوں سے, محبوب بندوں سے پیار کر رہا ہے, لاڈ کر رہا ہے. وگرنہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ با یزید کیا لے کر آیا ہے, یا میں نے اس کو کس خطا پہ پکڑنا ہے, یا کس نیک عمل پہ بخشنا. اللہ کو معلوم ہے. یہ تو اولیاء اللہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کے کشفی معاملات یا قلبی واردات جو ہے وہ رونما ہو جاتی ہیں. اب بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ہزاروں قطار رو رہے ہیں, تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ ایک ہی عمل ذہن میں آیا تھا, اللہ کو تو وہ بھی پسند نہیں آیا, بلکہ اللہ اس سے جلال میں آیا, اللہ روٹھ گیا, اللہ ناراض ہو گیا, یہ تو میں نے شرک کیا ہے, یہ شرک خفی ہے. تو اولیاء اللہ کو شرک خفی معاف نہیں ہوتا, اولیاء اللہ کو, خواص کو شرک خفی معاف نہیں ہوتا. تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس کے علاوہ تو کوئی عمل نہیں ہے. رب نے فرمایا کہ مجھے تیرا ایک عمل عاجزی والا بڑا پسند آیا ہے, انکساری والا بڑا پسند آیا ہے, رحم دلی والا بڑا پسند آیا ہے. تو نے میری مخلوق پہ جو رحم کیا تھا وہ عمل مجھے پسند آیا. کون سا عمل ہے؟ بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوا. جب میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی تسبیحات, ذکر, اذکار اور اوراد و وظائف کر کے فارغ ہوا تو ابھی فجر کی اذان میں کچھ وقت تھا, وقفہ تھا. تو میں اپنے بستر پہ چلا گیا کہ میں تھوڑا سا لیٹ لیتا ہوں, اپنی کمر سیدھی کر لیتا ہوں, تو پھر جب اذان آئے گی میں فجر کی نماز پڑھ لوں گا, اس کے بعد اشراق پڑھ لوں گا. بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں بستر پہ لیٹنے کے لیے گیا تو میرے لحاف میں ایک ٹھٹھڑتی ہوئی بلی جو باہر حجرے سے باہر تھی, جب میں وضو کرنے کے لیے گیا آیا وہ کہیں میرے پیچھے آ گئی اور آ کر میرے بستر میں گھس گئی, لیٹ گئی. تو جب میں لیٹنے لگا تو وہ بستر میں لیٹی ہوئی تھی اور سو رہی تھی. میں نے اسے اٹھانا گوارا نہیں کیا, میں نے اسے اٹھانا گوارا نہیں کیا.
جس طرح وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی تو میں اس کے ساتھ لیٹ گیا اور بلی کو اپنے بدن کے ساتھ لگا کر اس کو حدت دینے لگا، حرارت دینے لگا اور اس کے اوپر لحاف دیا تاکہ اس کی سردی کی کیفیت ختم ہو جائے، یہ بیمار ہونے سے مرنے سے بچ جائے۔ رب نے اسی ادا کو قبول کر لیا۔ رب نے فرمایا مجھے تیرا وہ عمل پسند آیا ہے جب تو نے میری مخلوق کو مرنے سے بچایا تھا، سردی سے بچایا تھا اور اپنے بدن کے ساتھ لگا کر اپنی حدت پہنچائی تھی۔ تیری یہ عاجزی، تیری یہ انکساری، تیری یہ رحم دلی مجھے پسند آئی ہے اور میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی عمل کی بنیاد پہ میں تیری خلاصی کر رہا ہوں، تجھے بخش رہا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے عاجزی لے کے چلو، انکساری لے کے چلو، اس کی بارگاہ میں پیش کرو اپنی عاجزی کو، انکساری کو، جس طرح حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو رب نے حکم دیا کہ میری بارگاہ میں عاجزی لے کے آ، انکساری لے کے آ۔ اور آپ کدھر لگے ہوئے ہیں؟ آڈے پھڈے۔ آپ نے آڈا کہاں لگایا ہوا ہے اور آپ نے پھڈا کہاں کیا ہوا ہے، یا آپ نے ضد جو ہے وہ کہاں لگائی ہوئی ہے؟ تو اللہ پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مشکلات میں ہو، تکلیفوں میں ہو، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، مصائب سے جان نہیں چھوٹ رہی، ایک مصیبت سے نکلتے ہو دوسری مصیبت میں پھنس جاتے ہو، اللہ تمہارے حالات نہیں بدلنا چاہتا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ حالات بدل جائیں۔ نہیں سمجھ آئی، میرا خیال ہے بات آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے اوپر ناموافق حالات ہیں، بیٹیوں کی پریشانیاں ہیں، والدین بیمار ہیں، گھر میں کوئی اور مرض ہے، بیماری ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ چاہتے ہو کہ حالات بدل جائے۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ حالات۔ یہ بھاگ بھاگ کے حج عمرے پہ جاتے ہو، حالات بدل جائے۔ درباروں پہ جاتے ہو، حالات بدل جائے۔ یہ دیگے برا بنا کے داتا صاحب دیتے ہو، حالات بدل جائے۔ شافی کے پاس آتے ہو، حالات بدل جائے۔ رسالے پڑھتے ہو، حالات بدل جائے۔ وظیفے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ حالات بدل جائے۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ حالات لالا نہیں بدل رہے۔ کیوں؟ اللہ تیرا دل بدلنا چاہتا ہے، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ حالات بدل دو۔ اللہ کہتا ہے میں تیرا دل بدلنا چاہتا ہوں، اور آگے سے آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں اللہ دل جنجدہ بھی بنایا ہی، رہن دے، ٹھیک ہے، چنگا بھلا کام کرن دے آیا جے، ہجے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، کوئی سٹنٹ نہیں ڈلوان دی لوڑ ہے گی، بس حالات بدل دے۔ اللہ کہتا پھر حالات نہیں بدلتے۔ پیغام یہ ہے کہ حالات نہیں بدلنے۔ اس ضد کو جب تک ختم نہیں کرو گے، سرنڈر نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش نہیں کرو گے، گریہ نہیں کرو گے، نادم شرمندہ پشیمان نہیں ہوں گے، اللہ نے حالات نہیں بدلنے۔ تم نے ضد لگائی ہوئی ہے تو اللہ کی بھی ضد ہے کہ میں نے حالات نہیں بدلنے، میں نے تیرا دل بدلنا ہے، اور جب تک تیرا دل نہیں بدلتا میں حالات کو سخت سے سخت کرتا جاؤں گا اور تیرے پہ وقت کا کوڑا برساتا جاؤں گا جب تک کہ تو ٹوٹ نہیں جاتا، جب تک تو ٹوٹ نہیں جاتا۔ میرے والد صاحب نا بلا کیا کہتے تھے کہ اگر بندے نے سویرے کشتی شروع کر کے تو ڈیگر ویلے کانڈی لوانی ہے تو بندہ وقت نہ لوائے تو گھر جائے۔ میرے والد صاحب اکثر کہتے ہوتے تھے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ضد لگا کے بعد میں منتیں ہی کرنی ہے، معافیاں ہی مانگنی ہے، تو شروع سے بندہ سوری کہہ لے، معافی مانگ لے، بات ختم ہو جائے۔ تو اللہ والو یہی میں اپنے والد محترم کی بات یا ان کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان کی سوچ، ان کی فکر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مار کھا کھا کے کمر ٹوٹ جائے گی، اجڑ جاؤ گے۔ جیتنا تم نے نہیں، جیتنا اللہ نے ہے۔ تم جیت نہیں سکتے، جیتنا کس نے ہے؟ اللہ ہی نے جیتنا ہے۔ تو جب جیتنا ہی اس نے ہے تو اس کے ساتھ بازی لگانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آڈے لگانے کی، پھڈے کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ضدیں لگانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کے سامنے عرضی ڈالو، اے اللہ تو جتیا میں ہاریا، تو جتیا تو میں ہاریا۔ اے ویخ اللہ میں پچھلے 20 سالاں تو پینڈا کرن دیا ہوں، تو شافی جڑی میری کتے والی کردہ ہے وہ الگ ہے گی، جڑی زمانہ کردہ ہے وہ ایک طرف، تو شافی گھنٹے جڑی کر دینا ہے وہ ایک طرف۔ تو شافی سے بھی بچا تو زمانے سے بھی بچا، جیسے تو چاہتا ہے میں راضی ہوں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اللہ والو اس طرح پڑھ لو جس طرح میں نے سمجھائی ہے، اس طرح نادم اور شرمندہ ہو کے رب کے سامنے کھڑے ہو جو۔ ابھی تم سلام نہیں پھیرو گے، ہر طرف سلامتی ہو جائے گی، ہر طرف سلامتی ہو جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کا، اس سارے بیان کا پیغام کیا ہے، لب لباب کیا ہے؟ اے اللہ تو راضی ہو جا،
میں تیری رضا پہ راضی ہوں. تو اللہ بولا جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے ان حالات کے اندر اللہ سے راضی ہو جو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اللہ کی پاکی کو بیان کرو, اللہ کی حمد و ثنا کرو اور استغفار کو جوڑ کر پڑھو تاکہ جن گناہوں کی وجہ سے تم پکڑ میں آئے ہو اللہ ان کی نحوست سے تمہیں پاک کر دے, نیگیٹو انرجی فری ہو جو. کوئی کسی اور عمل کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ دو کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. یہ وہ دو کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. 100 بار صبح اور 100 بار شام کو پڑھو. آہستہ آہستہ ان کلمات کی تعداد کو بڑھاتے جاؤ, ان کلمات کی تعداد کو بڑھاتے جاؤ. پھر ہر نماز کے بعد 100 بار شروع کر لو. اگر ہر نماز کے بعد مصروفیت ہوتی ہے, کاروبار ہے, دفتر ہے, گھر کے کام کاج ہیں وغیرہ